السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے صدر ورلڈ بینک اجے بنگا کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات اچھی رہی۔ صدر ورلڈ بینک اجے بنگا کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کے لیے اپنی ترجیحات واضح طور پر سامنے رکھی، ملک کی ترقی کے پارٹنر ہیں، پاکستان کے ساتھ شراکت داری کے لیے ٹیکنالوجی اور مالی تعاون پر غور کر رہے ہیں، پاکستان کی میکرو اکنامک اصلاحات قابل تعریف ہیں۔ وزیر اعظم نے عوام کے لیے اپنی ترجیحات واضح طور پر سامنے رکھی، پاکستان کی میکرو اکنامک اصلاحات قابل تعریف ہیں، ایسا کہنا ہے صدر ورلڈ بینک کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے صدر ورلڈ بینک اجے بنگا کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات اچھی رہی۔ صدر ورلڈ بینک اجے بنگا کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کے لیے اپنی ترجیحات واضح طور پر سامنے رکھی، ملک کی ترقی کے پارٹنر ہیں، پاکستان کے ساتھ شراکت داری کے لیے ٹیکنالوجی مالی تعاون پر غور کر رہے ہیں، پاکستان کی میکرو اکنامک اصلاحات قابل تعریف ہیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی۔ پاکستان کے لیے IMF قرض پروگرام کی مدت 37 ماہ ہوگی، جبکہ اس کی پہلی قسط 30 ستمبر تک پاکستان کو ملے گی۔ مزید تفصیلات شاہد اجمل کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری، IMF کی جانب سے پاکستان کے لیے $7 ارب کا بیل آؤٹ پیکج منظور کر لیا گیا۔ پاکستان کو 30 ستمبر تک $1.1 ارب کی پہلی قسط ملنے کا امکان ہے۔ قرض پروگرام منظوری کے بعد دوسری قسط بھی اسی مالی سال میں آئے گی۔ IMF کا قرض 5% شرح سود سے کم پر ملے گا۔ پاکستان کے لیے IMF قرض پروگرام کی مدت 37 ماہ ہوگی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا تھا کہ پاکستان کو $1 ارب یا $1 ارب 10 کروڑ تک کی پہلی قسط ملے گی۔ پاکستان نے IMF کی تمام شرائط پوری کر دی تھیں۔ پاکستان اور IMF میں 12 جولائی کو ایکسٹینڈڈ فیسلٹی قرض پروگرام طے ہوا تھا۔ قرض منظوری سے پاکستان میں معاشی اور زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوں گے، پاکستان پر ادائیگیوں کا دباؤ کم ہوگا، معاشی استحکام کے لیے پاکستان کو ٹیکس آمدنی بڑھانا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ یوں ہی محنت جاری رہی تو یہ پاکستان کا آخری IMF پروگرام ہوگا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا اور ان کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ معاشی اصلاحات کا نفاذ تیزی سے جاری ہے، معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کے اہداف کے لیے محنت جاری رکھیں گے۔ سرمایہ کاری میں اضافہ معاشی ٹیم کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں سے ترسیلات زر میں اضافہ حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کی عکاسی ہے۔ پیکج کے حوالے سے معاونت فراہم کرنے والے دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی صوبائی حکومتوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ MD IMF کرسٹالینا جارجیوا نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت درست سمت کی جانب جا رہی ہے، پاکستانی حکومت امیروں سے ٹیکس لے رہی ہے، غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے، پاکستان نے اصلاحات کی ہیں، معیشت بہتر ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا معیشت میں بہتری اور مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے، پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح میں کمی ہوئی ہے۔ MD IMF نے کہا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی معیشت درست سمت کی جانب جا رہی ہے۔ پاکستان کے قرض پروگرام کی منظوری کے لیے IMF کی 9 بڑی شرائط پوری کر دی گئیں، آج پر عمل درآمد جاری ہے۔ IMF کی دوست ممالک سے قرض رول اوور کی یقین دہانی کی شرط پوری کر دی گئی ہے۔ بیرونی فنانسنگ گیپ کو پورا کرنے کی یقین دہانی کی شرط پر بھی عمل درآمد ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق توانائی شعبے میں اصلاحات کی IMF کی شرط پر بھی عمل جاری ہے۔ حکومت IMF کی شرط پر بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر چکی ہے۔ رواں سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 2.8% رہنے کی پیشن گوئی۔ ساؤتھ ایشیا ریجن میں پاکستان کی GDP گروتھ رواں مالی سال سب سے کم۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ایشیائی ممالک بارے ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق رواں مالی سال کے دوران پاکستان میں مہنگائی کی شرح 15% رہنے کی توقع۔ رپورٹ کے مطابق ستمبر کے اختتام تک پاکستان کی GDP گروتھ 2.4% تک ریکارڈ ہوگی، جبکہ ستمبر 2025 میں 2.8% تک ہونے کا امکان ہے۔ ADB کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں کمی اور زرعی پیداوار میں بہتری ہو رہی ہے، جبکہ مالیاتی خسارہ GDP کا 8% تک رہ سکتا ہے۔ GDP سائز بڑھنے سے ملکی قرضوں میں GDP شرح کے تناسب سے کمی ہوگی اور پاکستان میں قرضوں پر سود کی ادائیگیوں کا بوجھ ریونیو آمدن کا 60% تک بڑھ چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت میں رواں مالی سال GDP گروتھ 7% ہے، جبکہ مہنگائی کی شرح 4.5% رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ، نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کر کے ٹیکس نہ دینے والوں پر 15 پابندیوں کی
تجاویز تیار 5 ابتدائی طور پر لگائی نافذ العمل کی جائیں گی، جن میں جائیداد، گاڑیوں، بین الاقوامی سفر، کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری پر پابندیاں شامل ہوں گی۔ کون سے اقدامات، کیا تفصیل ہے، دیکھتے ہیں اسلام آباد سے شاہد اجمل کی اس رپورٹ میں۔ ایف بی آر کا نان فائلرز کو فائلرز بنانے کا مشن، سخت اقدامات کا فیصلہ۔ نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کر کے مختلف 15 پابندیوں کی تجویز، ابتدائی طور پر 5 پابندیوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے متعدد پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹیکس کمپلائنس کو بڑھانا اور ٹیکس بیس کو وسیع کرنے کے لیے نان فائلر کیٹیگری کو ختم کر دیا جائے گا۔ ابتدائی پابندیوں میں جائیداد اور گاڑیوں کی خریداری، میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری، کرنٹ اکاؤنٹس کھولنے اور بین الاقوامی سفر، مذہبی سفر کے علاوہ وہ شامل ہوں گے۔ پابندیوں کے ساتھ ساتھ نان فائلر کیٹیگری کو ختم کر دیا جائے گا۔ ایسے افراد جو پہلے لین دین پر معمولی ٹیکس ادا کرتے تھے، انہیں براہ راست ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکے گا۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ جلسے جلوس اور گالم گلوچ کرنا آسان ہے، مجھے عوامی خدمت کا موقع دیا ہے، اپنا وقت بڑھ کے مارنے میں ضائع نہیں کروں گی۔ ہم اچھی سیاست نہیں کریں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں نے جلاؤ گھراؤ کی سیاست کی، یہ اپنے صوبے میں کام کرتے نہیں، دوسروں پر تنقید کرتے ہیں۔ آپ نے جس کا بھی نعرہ لگانا ہے لگائیں، مگر پاکستان کا ضرور سوچیں۔ سیاست کو ماضی میں بدنام کیا گیا، نوجوانوں کے نعرے لگانے والے بڑے آئے، نوجوانوں کے لیے ماضی میں کوئی کام نہیں کیا گیا۔ سیاست جو ہے اس کو بدنام کیا ہوا ہے۔ سیاست ہم سب کی زندگیوں کا حصہ ہے، اور اگر ہم اچھی سیاست نہیں کریں گے تو ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ نوجوانوں کے نعرے لگانے والے بڑے آئے، بڑے دیکھے آپ نے، لیکن کوئی نوجوان، مجھے ایک نوجوان کھڑا ہو کر کہہ دے کہ پچھلے 6 سال میں کسی نوجوان کو میرٹ پہ نوکری ملی ہے، کہ کیا آپ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہو کہ جس کے اندر گالی گلوچ ہو، چور ڈاکو کی جھوٹے الزامات ہوں، اس کو پکڑ لو، اس کو بند کر دو، اور جب آپ ملک سے، اپنے گھر سے باہر نکلیں تو گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دیں، اور آپ کی کوئی توجہ نہ ہو کہ اس ملک میں نوجوانوں کا کیا بنے گا، وہ بھی ڈگریز لے کے بے روزگار پھر رہے ہیں۔ آپ کو جس کا نعرہ لگانا ہے لگائیں، لیکن ایک بار ضرور سوچ لیں کہ کیا یہ چیز آپ کو، آپ کے ملک کو، آپ کو، آپ کے مستقبل کو، آپ کے فیوچر کو، پاکستان کی فیوچر جنریشنز کو کہاں لے کر جا رہی ہے۔ بڑکے لگانے والوں میں سے ہوں تو میں کہوں میں فلاں صوبے میں جا کے جلسہ کرنے لگی ہوں، اور میں فلاں صوبے میں جا کے گھراؤ جلاؤ کرنے لگی ہوں، یہ تو بہت آسان کام ہے کرنا۔ کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے، جب منہ کھلے اس میں سے غلاظت کے ڈھیر آپ کہنا شروع کر دیں، اور آپ کا ٹوٹل فوکس یہ ہو کہ کس کی تذلیل کس طرح کرنی ہے، کسی کو جو گالی کس طرح دینی ہے، کسی کی عزت کس طرح اچھالنی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مریم نواز پر جوابی وار۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم اور ترجمان صوبائی حکومت بیرسٹر سیف نے کہا ہے، خیبر پختونخوا کی اچھی کارکردگی دیکھ کر مریم نواز نے پوری تقریر کے پی حکومت کے خلاف کر دی۔ آج مریم نواز کی جانب سے کسان کارڈ کے اجرا کو کسانوں نے مسترد کر دیا۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا کہنا تھا، پنجاب کے کسان اپنے معاشی قتل کا حساب مانگ رہے ہیں۔ موجودہ حالات کے مطابق پنجاب میں 58% کم پیداوار ہوئی، کارخانے بند ہو رہے ہیں، راولپنڈی کے سرکاری اسکول برائے فروخت ہیں۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ پنجاب میں جلسہ جلوس اگر دہشت گردی ہے تو یہ دہشت گردی ہم کرتے رہیں گے۔ دہشت گردی جلسہ کرنا نہیں بلکہ ماڈل ٹاؤن میں حاملہ خواتین پر سیدھی گولیاں چلانا ہے۔ مریم نواز تیاری پکڑیں، علی امین گنڈاپور پھر پنجاب آ رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترمیم اتفاق رائے سے منظور کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایکسٹینشن مفادات کی بنیاد پر نہیں، ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ سینئر صحافیوں نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ مولانا فضل الرحمان نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آئینی ترمیم اتفاق رائے سے منظور ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن مفادات کی بنیاد پر نہیں، ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں سپورٹ کرو، کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں۔ افتخار چودھری کے لیے سب نے جدوجہد کی تھی، لیکن اس نے سب کا جو حشر کیا وہ سامنے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 صوبے مسلح گروہ کے قبضے میں ہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ریاست کی عملداری ختم ہو گئی ہے، چاہتے ہیں کہ مفادات سے بالا تر ہو کر وسیع تر قومی مفاد میں ترامیم ہوں۔
چیف جسٹس کی جانب سے رجسٹرار سپریم کورٹ سے 9 سوالات پر رجسٹرار سپریم کورٹ کا وضاحتی جواب. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کی درخواستوں پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی. مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیں. مخصوص نشستوں سے متعلق چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے 9 سوالات کے معاملے پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے جواب بھیج دیا. چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی جانب سے رجسٹرار سپریم کورٹ سے 14 ستمبر کے حکم پر 9 سوالات پوچھے گئے تھے، جس پر رجسٹرار نے جواب. ذرائع کے مطابق جواب میں کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے کسی کمرہ عدالت میں ان درخواستوں پر سماعت نہیں ہوئی. ججز کے کسی چیمبر میں بھی ان درخواستوں پر بیٹھنے بارے معلومات نہیں. ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل رجسٹرار آفس کو نہیں بھجوائی گئی. واضح رہے کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے 14 ستمبر کے ڈپٹی رجسٹرار کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی اور چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے رجسٹرار سے 9 سوالات کے جواب طلب کیے تھے. چیف سپریم کورٹ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے پی بی 14 نصیر آباد میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی اور انتخابی دھاندلی کے کیس کا 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا. تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انتخابی تنازع میں بنیادی شواہد الیکشن میں ڈالے گئے بیلٹ پیپرز ہی ہوتے ہیں. درخواست منظور ہو تو تمام امیدواروں کی موجودگی میں دوبارہ گنتی ہوتی ہے. عدالت کے سامنے انتخابی تھیلوں کی سیل ٹوٹنے ہونے کا کیس نہیں. ووٹنگ مکمل ہونے پر پریزائڈنگ افسر ووٹ گن کر فارم 45 تیار کرتا ہے. عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ ریٹرننگ افسر فارم 45 کے مطابق ووٹ شمار کر کے فارم 47 جاری کرتا ہے. فارم 47 کے مطابق ریٹرننگ افسر نتیجہ الیکشن کمیشن کو ارسال کرتا ہے. کاسٹ کیے گئے بیلٹ پیپرز ہی اصل نتائج کا تعین کرتے ہیں. جب انتخابی تھیلے کھول کر دوبارہ گنتی ہو تو فارم 45 اور 47 کو حتمی نہیں کہا جا سکتا. جب تک دوبارہ گنتی کا آرڈر نہیں آتا فارم 45 اور 47 کو درست تصور کیا جاتا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کے خلاف دائر آئینی درخواست پر محفوظ فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے قرار دیا کہ سپریم کورٹ رولز 1980 سپریم کورٹ کے معاملات بابت کیس کی سماعت چلاتے ہیں، لہٰذا آئندہ سماعت 2 اکتوبر پر مدعی وکیل اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی عدالت کی معاونت کریں. لاہور ہائی کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے خلاف فیصلہ محفوظ کیا تھا. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا رواں مالی سال مہنگائی 11.5% رہنے جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 0 سے 1% تک رہنے کی توقع ہے. گورنر اسٹیٹ بینک نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رواں مالی سال معاشی ترقیاتی کی شرح 2.5 سے 3.5% رہنے کا امکان ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 0 سے 1% تک رہنے کی توقع ہے. صحافی نے سوال کیا کہ اے ڈی بی نے مہنگائی 15% اور معاشی شرح نمو 2.8% رہنے کا تخمینہ دیا ہے، جس کے جواب میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا تھا کہ ہم مانیٹری پالیسی میں لگائے گئے تخمینے پر قائم ہیں. سینٹ خزانہ کمیٹی کا اجلاس ہوا. ارکان قومی اسمبلی کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کے لیے وزارت خزانہ اور حکومت کا اختیار ختم کر دیا گیا. ارکان قومی اسمبلی کی تنخواہیں اور مراعات میں اضافے کے لیے قومی اسمبلی خود فیصلہ کرے گی. قائمہ کمیٹی خزانہ اجلاس میں ارکان قومی اسمبلی کی تنخواہوں مراعات میں اضافے کا معاملہ زیر بحث آیا. ارکان قومی اسمبلی کی تنخواہیں اور مراعات میں اضافے کے لیے قومی اسمبلی خود فیصلہ کرے گی. پہلے ارکان قومی اسمبلی کی تنخواہوں مراعات میں اضافے کے لیے وزارت خزانہ سے مشاورت کی جاتی تھی، جبکہ اب ایسا نہیں ہوگا. سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے کہا اراکین قومی اسمبلی کے تمام الاؤنسز میں اضافے کا اختیار حکومت کے پاس نہیں ہوگا. آگے بڑھیں آپ کو بتائیں پی ٹی آئی کی راولپنڈی جلسے کے لیے دائر درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کرے گا. پی ٹی آئی نے لاہور میں مینار پاکستان جلسے کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی 28 ستمبر کو لیاقت باغ یا بھاٹا چوک میں جلسہ کرنا چاہتی ہے. جلسے کے انتظامات سیکیورٹی سے متعلق ضلعی انتظامیہ کو بھی آگاہ کیا گیا. لاہور کے علاقے کہنا میں جلسے کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے 5 اکتوبر کو مینار پاکستان پر جلسے کا فیصلہ کیا گیا. پی ٹی آئی نے مینار پاکستان پر 5 اکتوبر کو جلسے کے لیے ڈی سی لاہور کو درخواست دے دی. ذرائع کے مطابق جلسے کے لیے درخواست صدر پی ٹی آئی لاہور شیخ امتیاز اور عالیہ حمزہ نے دی. درخواست میں کہا گیا ہے کہ 5 اکتوبر کو پی ٹی آئی مینار پاکستان پر جلسہ کرنا چاہتی ہے. این او سی جاری کیا جائے. پی ٹی آئی شام 5 بجے سے رات 11 بجے تک جلسہ کرے گی. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے عوامی جمہوریہ چین کے سفیر جیانگ زیاڈونگ نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں ٹیکنالوجی، بزنس اور سرمایہ کاری کے فروغ کے امکانات کا جائزہ لیا گیا. چین کے سفیر نے کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو
دورہ چین کی دعوت جو انہوں نے قبول کر لی. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی چین کے لیے خصوصی چائنا اکنامک زون قائم کرنے کی پیشکش کی. وزیر اعظم کی نیو یارک میں اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل سمیت عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں. مشرق وسطی کی صورتحال، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات میں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جارحانہ کارروائیوں پر پاکستان کی شدید تشویش کا اظہار کیا اور جنوبی ایشیا میں دیرپا امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے تنازع کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا. وزیر اعظم نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی نسل کشی کی مہم کی شدید مذمت کی اور فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا. ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم نے کہا ترکیہ کے صدر بہت جلد پاکستان کا دورہ کریں گے. IMF معاہدہ حتمی مراحل میں ہے. وزیر اعظم اور کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد نے ملاقات کے دوران دو طرفہ اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا. وزیر اعظم نے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے بھی ملاقات کی. دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق ہوا. وزیر اعظم ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی بل گیٹس سے بھی ملاقات کریں گے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر کشمیر کے بارے میں OIC کے کانٹیکٹ گروپ کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا. اجلاس میں شریک کشمیری رہنما غلام نبی فائی نے نیو یارک میں ABN نیوز سے خصوصی گفتگو کی. اس بارے میں مزید بھی جانتے ہیں نیو یارک میں موجود ہمارے نمائندے رضوان عباسی سے. جی رضوان، بتائیے گا. جی بالکل، میں موجود ہوں اس وقت نیو یارک اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے بالکل باہر، جہاں اس وقت جنرل اسمبلی کا اجلاس اپنے آب و تاب کے ساتھ جاری ہے. اور آج یہاں اقوام متحدہ میں OIC کا ایک اہم کنٹیکٹ گروپ کا اجلاس ہوا ہے. اس میں ہمارے کشمیری جو رہنما ہیں امریکہ میں مقیم غلام نبی فائی، انہوں نے بھی شرکت کی. ابھی ہمارے ساتھ موجود، ہم ان سے بات کریں گے کہ اس گروپ کو ہیڈ کس نے کیا اور آج کے OIC کے جو کنٹیکٹ گروپ کا اجلاس تھا اس میں کیا اہم باتیں ہوئی. جی السلام علیکم سر. جی تھینک یو ویری مچ. بنیادی طور پر مجھے بہت خوشی ہوئی، خاص کر جب سعودی عرب اور ترکی اور آذربائیجان کے ڈیلیگیٹس نے وہاں پر بات کی. انہوں نے بالکل کشمیریوں کی جو خواہشات ہیں اس کے مطابق انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ تینوں نے کہا کہ کشمیر کا ایک پرامن حل ہونا چاہیے، لیکن وہ حل تب ہمیں قبول ہوگا جب کشمیر کی امنگوں کے مطابق اس کا حل ہونا جائے. انہوں نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان بہت امپورٹنٹ پارٹیز ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو کشمیری ہے ان کو حق دیا جانا چاہیے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. جی بالکل، آج جو OIC کا اجلاس ہوا ہے اقوام متحدہ کے آفس میں، اس میں ایک بات بڑی خاص ہے. جیسے غلام نبی فائی صاحب نے کہا کہ اس میں جو بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں الیکشن کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اس پر کافی مذمت کی گئی ہے. اور اس میں جو آذربائیجان، ترکی اور سعودی عرب ہے انہوں نے بھرپور انداز میں کشمیریوں کی بات کی، مسئلے کشمیر کے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.